اصلاح فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائی جمعہ ہے، جس نے سورہ کہف ابھی تک نہ پڑھی ہو وہ ضرور پڑھ لے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس ہفتے میں آنے والے ہر فتنے سے اللہ پاک حفاظت کرے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجالی فتنہ ہے۔ دجالی فتنے میں کیا ہوگا؟ ایمان اچک لیا جائے گا۔ یہ دجال کی اولاد جو ابھی نکلی ہے نا، یہ گندے نالی کے کیڑے جو صحابہ کرام کے ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے تھے، یہ بھی ایک فتنہ ہے جو ایمان کو اچک لے گا۔ اس لیے اسلام نے اور ایمان نے اور شریعت نے جو اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کی جو شکلیں اور صورتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جو سامان ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھے تاکہ اللہ پاک ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک 24 گھنٹے، اس میں کبھی بھی انسان سورہ کہف پڑھ سکتا ہے اور پڑھنی چاہیے۔ خصوصاً اپنی عورتوں کو، اپنے اولاد کو تاکید کرو کہ سورہ کہف کسی بھی صورت میں ہمیں پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے، 3 رکوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہ اسی کو توفیق ہوگی جو جنت کا مستحق ہوگا۔ جو ملعون ہیں، جو صرف نام کے رہ چکے ہیں اور جو شریعت کو زخمی کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جنت میں کہاں مکان بنا سکیں گے۔ جنت میں تو عمر ابن خطاب کا مکان ہے، خالد ابن ولید کا مکان ہے، اکرمہ ابن ابی جہل کا مکان ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ انشاءاللہ رہنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، ہم تو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو سورہ دخان پڑھو، جمعہ کے دن صرف 3 رکوع ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے درود شریف، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ بڑی قربانیاں دی ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا کل قیامت کے میدان میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اس لیے خوب درود شریف پڑھو۔ اب دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جیسے بتایا گیا اس کی پوری کوشش کریں۔ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اتنا جس کے پاس پیسہ ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، اس کے اوپر بھی واجب ہے اور اس کی اولاد کی طرف سے بھی اس کو ادا کرنا ہے، مالدار لوگوں کے لیے۔ غریب لوگوں کے پاس چونکہ کچھ ہے نہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر دیکھو جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ان کو تو روزوں کی قضا کرنی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، بھائی بیمار تھے، ٹیمپرری بیمار تھے، سفر میں تھے، یا کوئی بھی مسئلہ، جیسے بچے ہیں کبھی ایگزام کی محنت کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکے، جو باریک بچے ہیں، یا تو ایسی بچیاں ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ سکے، ایسے لوگ، ان کو تو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، ان کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے بیمار ہیں کہ بالکل بھی آگے بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، شفا دینا، طاقت دینا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک طاقت دے تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یا ظاہری طور پر ایسے بیمار ہیں کہ آئندہ کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکیں گے، یا ایسے کمزور اور بوڑھے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں اور انہوں نے روزے نہیں رکھے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے، اور ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں اور اس کی قیمت ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے
ہم جو قرض ہے ہمارے اوپر، یہ سب قرض ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹے سے انسان کے پاس سے 10,000 روپے لیے، ہم کو دینے والے کو، جو جس کی صحیح نیت ہے اس کو نیند نہیں آئے گی، 10,000 روپے کے لیے نہیں ہے بھائی، جس کو نہیں دینے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آرام سے سوئے گا، لیکن قبر میں جاگے گا، پھر قبر میں جاگنا پڑے گا۔ جو اسی نیت سے لوگوں کے پاس پیسے لیتے ہیں کہ کس کو دیے نہیں، یہ رہ گیا، اس کی ٹوپی اس کے سر میں، اس کے ٹوپی، یہاں تو میٹھی نیند سوئے گا، لیکن قبر میں بھی فرشتے سونے نہیں دیں گے، یہ بات یاد رکھو۔ ہاں، اور حشر کے میدان میں پکڑا جائے گا۔ تو جو جس کو دینے کی نیت ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی، یار یہ قرض ہے، میرے اوپر قرض ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر کتنی نمازوں کا قرض ہے پتہ ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کبھی ایک دن میں 2-3 نمازیں ملتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، تو روزانہ کا ہم قرض جمع کر رہے ہیں اپنے اوپر، کتنے نمازوں کا قرض ہے، کتنے روزوں کا قرض ہے، تو یہ سب بھی قرض ہے، اس کو بھی قرض سمجھے، یہ اللہ کا ہے، اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جیسے مبارک راتیں آتی ہے، بھائی کیا کرے، کون سی عبادت کرے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ بھئی جو ہماری زندگی کی نمازیں قضا ہو گئی ہے اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اب یہ دیکھو میرے بھائیوں، چند مبارک گھڑیاں لے چکی ہے، دن ہے، 2-4 دن ہے، 2 راتیں ہیں، اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں اور بھرپور عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دعائیں کرے، اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ پاک ہم کو اسلام کے اوپر باقی رکھے اور موت دے تو ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ نصیب فرماوے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔